کھیلو ڈے ٹوٹو ڈے تو بنو ڈے نواب، پڑھو ڈے لٹھو ڈے تو ہو ڈے ٹھراب، یعنی کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے تو ہو گے خراب۔ زندگی میں 180 روپے اکٹھے نہیں ہو سکے محسن محلہ والوں سے، اور مرنے کے بعد 811 روپے اکٹھے ہو گئے۔ ہم سب ایک بڑی سی بس میں سفر کر رہے ہیں جس کے ہر دروازے پر اس کا ہم شکل کنڈکٹر مستعدی سے کھڑا ہے، تو یہ جملہ قابل غور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن محلہ افسانہ اشفاق احمد، مرکزی کردار اس کے ماسٹر الیاس ہیں۔ تو یہ افسانہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ اشفاق احمد ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، نثر نگار، براڈ کاسٹر، اور صفحہ نمبر دیکھیے 99 پہ انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور انسانی دوستی کی ترویج کی وجہ سے وہ سامعین اور قارئین میں بے حد مقبول رہے ہیں۔ نیچے ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ان کا افسانہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ محسن محلہ۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا۔ احسان کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ افسانہ ان کا، یہ افسانہ جو ہے سماجی بے حسی کے موضوع پر ہے، ہماری جو معاشرتی بے حسی ہے، سماجی بے حسی۔ مفلس و مسکین خواہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، اسے معاشرے پر بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں زندہ انسانوں کی قدر نہیں ہوتی، نہ ان کی مدد کی جاتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد آنسو بہانے اور مہربانیاں کرنے کا رواج ہے۔ تو پہلا پیراگراف دیکھیے۔ محسن محلہ کے لوگ ماسٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ ماسٹر الیاس کون تھے؟ انہوں نے یہ کوٹھڑی کرائے پر لی تھی اور مہاجر تھے، اور ان کا تعلق امبالہ کے کسی علاقے سے تھا۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹھڑی میں رہتے ہیں، ان کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے کے لیے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آتے تھے۔ پڑھانے کے علاوہ ماسٹر صاحب کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو اس میں شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کیا کرتے تھے، حساب کتاب لکھنے کا کام، اور محلے میں پھیری لگاتے تھے، کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ تو ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر اس سے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی، اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹھڑی کی دہلیز میں میخ ٹھوک کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ تو دیکھیے کہ ماسٹر صاحب بہت سیدھے سادے آدمی تھے۔ آخری پیراگراف دیکھیے۔ ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، ہیرا پھیری سے شیخی نہیں بگاڑتے تھے، کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو گرامر کی، علم بیان کی بہت ساری غلطیاں اس میں ہوتی تھیں۔ ساری سوسائٹی پر بوجھ لگتے تھے۔ مالک مکان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماسٹر صاحب کو مالک مکان نے کیا دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے کرایہ ادا نہیں کیا 180 روپے یک مشت اکٹھے تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا، سامان نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ تو 180 روپے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس کتنی رقم تھی؟ 40 روپے۔ تو 10 کا ایک نوٹ انہوں نے بڑھایا اور 50 بنا لیے، لیکن مالک مکان کا اصرار تھا کہ مجھے 50 روپے جو ہے وہ پورے ادا کیے جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ تو وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینکوا دیا۔ اب بے گھر ہونے کے بعد ماسٹر صاحب نے کن کن لوگوں سے ادھار کی رقم مانگی؟ یہ دیکھیے 5ویں لائن میں، نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید، وکیل، ماسٹر، تو کسی نے ان کو ادھار نہیں دی رقم۔ تو ماسٹر الیاس صاحب کی موت کیسے ہوئی؟ انہوں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اسٹیتھوسکوپ لگا کر اس نے کہا کہ آپ کو نمونیا ہے۔ حلوائی کی دکان پر گئے، قرض کی درخواست کی 200 روپے، لیکن وہ آگے سے ہنس دیا، اس نے ٹال دیا۔ تو مسلسل جو 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے، ٹرانسفارمر کے پاس، باہر ان کا سامان باہر نکال دیا گیا۔ تو اگلو کسے کہتے ہیں؟ برف کا گھر۔ تو جو کوئی گزرتا وہ ان سے ان کا حال پوچھتا، کیا کہتا؟ ماسٹر جی دھوپ سینکی جا رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ماسٹر صاحب آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے۔ تو چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جو ہے ماسٹر صاحب فوت ہو گئے۔ اب محسن محلہ دیکھیے، ان کا رویہ دیکھیے کہ زندگی میں تو ان کو کسی نے پوچھا نہیں، اب مر گئے تو جناب دیکھیے ہر ایک آ گیا افسوس کرنے کے لیے۔ ان کے مرغے کو انہوں نے آٹے کی گولیاں بھی ڈالیں۔ شیخ کریم نواز صاحب اپنی حویلی سے نکل آئے، ٹرانسفارمر کے نیچے آ کے بیٹھے،
محلے والوں نے کیا کیا ان کی موت پر؟ تو جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاٹ کر صف پر پہنچا دیا، اندازہ لگائیں، اور محسن محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔ تو زندگی میں 180 روپے اکٹھے نہیں ہو سکے محسن محلہ والوں سے، اور مرنے کے بعد 811 روپے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے ہماری سوسائٹی، زندگی میں تو کوئی پوچھتا نہیں۔ مشق دیکھیے اس میں امدادی افعال کے حوالے سے، یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا۔ امدادی فعل وہ فعل ہوتا ہے جو کسی اصل فعل کے ساتھ مل کر مرکب بناتا ہے، اس سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے، جملے میں فصاحت و بلاغت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اہم سوال ہے امدادی افعال۔ ہم نے افسانہ محسن محلہ پڑھا اشفاق احمد کا، اور مرکزی کردار اس کا تھا ماسٹر الیاس۔ اب ہم افسانہ پڑھیں گے کنڈکٹر، اس کا مرکزی کردار ہے لالو، توتلا کردار تحریک پاکستان کا متحرک کردار، اور ماسٹر صاحب سے مار کھاتا رہتا ہے لالو، لیکن جو ہے تعلیمی سرگرمیوں میں وہ حصہ نہیں لیتا۔ اور مصنفہ الطاف فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے اندر ہی ان کا دروازہ کھلتا تھا، ادھر ہی وہ رہا کرتا تھا، اور مصنفہ جو ہے ان کو سمجھاتی کہ آپ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں، پڑھیں۔ الطاف فاطمہ ناول نگار، افسانہ نگار، یہ آپ کے نصاب میں آخری افسانہ ہے۔ لالو اس کا مرکزی کردار ہے، توتلا کردار ہے، اور آخری لائن میں آپ دیکھیے صفحہ نمبر 107 پہ، یہ کاف کو ٹاف اور گاف کو ڈاف کہتا تھا۔ یہ توتلا جو ہے توتلا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مصنفہ کو لالو کے بارے میں کیا خبر ملی کہ اس نے اچھا بزنس جما لیا؟ پہلی لائن میں دیکھیے، اچھا معقول بنگلہ اس نے بنا لیا اور سکول ٹیچر سے اس نے شادی کر لی۔ تو لالو کے بچپن کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی ہیں آخری پیراگراف میں صفحہ نمبر 107 پہ۔ گھرانے کا دوسرا بیٹا تھا اپنے گھرانے کا، اور یہ سارا اس کا تعارف ادھر لکھا ہوا ہے اس پیراگراف میں۔ لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا، اس کا دروازہ ہمارے سین میں کھلتا تھا۔ تو ماسٹر صاحب لالو کی پڑھائی سے مایوس تھے، تو وہ اس کو ڈانٹا کرتے تھے، تو اس کا رد عمل کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آگے صفحہ نمبر 109 پہ دیکھیے، تو مصنفہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 109 پہ دیکھیے، تو لالو جو ہے کہتا تھا ہم تو بڈھے ٹوٹے ہیں، یعنی ہم تو بوڑھے توتے ہیں، محنت سے آپ لوگ پڑھو۔ اب مصنفہ کہتی ہیں الطاف فاطمہ کہ پچھواڑے پیچھے جو ہے ضلع جونپور کا ایک علاقہ شاہ گنج کی گلی میں دھوبی ٹھلیا چھوٹے گھڑے اور چمٹا بجا کر کبیر اور تلسی، یہ ہندی شعراء کے نام ہیں، ان کے دوئے گاتا، دو ہم کافیہ مصرے، یہ دوہا ہندی صنف سخن اس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھا کرتا۔ پانی پت کی لڑائیاں اور دکن کے میدانوں میں رن پڑے ہوا کرتے، اور ہم ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی ادارہ برصغیر میں بعد ازاں برطانوی قبضے کی راہ انہوں نے ہموار کی۔ لارڈ کلائیو یہ کون تھا؟ برطانوی فوجی افسر، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا، اور بنگال پریزیڈنسی کے پہلے گورنر سراج الدولہ کو جنگ پلاسی میں شکست دے کر کمپنی کو اس نے مستحکم کیا۔ کارنوالیس ایک برطانوی فوجی افسر، نو آبادیاتی منتظم، 1786 سے 1793 تک گورنر جنرل ہند رہا۔ تو یہ تھا جی اس کے کہ ہم تو تاریخی مضامین میں گم ہوتے۔ مصنفہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، تو لالو جو ہے وہ کیا کہا کرتا تھا، ٹھیلو ڈے ٹوڈو ڈے تو بنو ڈے نواب، پڑھو ڈے لٹھو ڈے تو ہو ڈے ٹھراب، یعنی کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے تو ہو گے خراب۔ امتحان کے زمانے میں لالو پر کیا اثر ہوتا تھا؟ وہ کوئی خاص اس کا اثر نہیں لیتا تھا، تو لالو کی دنیا جو ہے وہ الگ تھی۔ مسلم لیگ کے جلسوں میں لالو جاتا، نعرے لگاتا، شرکت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایز ایکول ٹو ایکس کے پھیر سے ہم نکلے میتھس اور پلاسی اور سرنگا پٹم کے میدانوں میں، یہ جو تاریخی واقعات ہیں اور جنگیں جو ہوئی، ٹیپو سلطان شہید اور شملہ کانفرنس 1945 میں، تو لالو جو ہے اسکول جانے کی بجائے مسلم لیگ کے جلسوں میں شریک ہوتا تھا، اس کو تو پڑھائی سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، اماں روتی رہیں، ان کے جو بھائی تھے لالو کے، اور وہ دونوں صبح نکلے اور دوسری صبح تک نہیں پہنچے۔ اب صفحہ نمبر 113 پہ دیکھیے، ماسٹر صاحب لالو اور اس کے بھائی کو لیاقت علی خان کے جلوس سے پکڑ کر لائے۔
ماسٹر صاحب نے دونوں کو لٹا لٹا کر مارا۔ لالو کی والدہ نے کہا کہ لالو کے والد کو کہا کہ اس کو سمجھائیے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ تو وقت کی آواز ہے، زبان خلق ہے، تو یہ ملک تو بن کے رہے گا۔ تو جب پاکستان بنا، جس سے وہ پاکستان بننے کی خبر سنی، تو لالو کا رد عمل کیا تھا؟ ہر کوئی لالو کو مبارکباد دے رہا تھا، لیکن لالو جو ہے پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا۔ تو آخر میں دیکھیے صفحہ نمبر 115 پہ مصنفہ نے جب لالو سے پوچھا، یہ جملہ ہے میں، جب مصنفہ نے لالو سے پوچھا کہ آج کل کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا میں بس کا کنڈکٹر ہوں۔ یہ ہمارا پاکستان جو ہے نا، یہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ ایک بڑی بس ہی تو ہے، ہم سب جو کچھ کریں اس کے کنڈکٹر ہی تو ہیں، بس یہی خیال رکھنا ہے کہ گاڑی چلتی رہے۔ لالو کے بارے میں کیا خبر ملی کہ پہلے نائٹ سکول پھر کالج جوائن کر لیا، ایک ٹیچر سے اس نے بیعہ رچا لیا ہے۔ ہم سب ایک بڑی سی بس میں سفر کر رہے ہیں جس کے ہر دروازے پر اس کا ہم شکل کنڈکٹر مستعدی سے کھڑا ہے۔ تو یہ جملہ قابل غور ہے۔ گرامر اہم ہے، اس میں دیکھیے مرکب جملے، عموماً دو جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے اور مگر، لیکن، اور، پر، بلکہ، سو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، یہ پیپر میں آ سکتے ہیں، بھائی گرامر کا سوال ہے یہ۔ وہ عالم نہیں بلکہ جاہل ہے۔ اب دیکھیے بل کیا ہے، اس میں 2 جملوں کا مقابلہ۔ اسی طرح دیکھیے بعض جملے اگرچہ سے شروع ہوتے ہیں، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن دل کا امیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیے دوسرا جملہ پہلے جملے کو محدود یا مقید کرتا ہے، تمہاری بات مان تو لوں لیکن اس میں نقصان ہے، وہ نہ صرف ڈاکٹر ہے بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں سببی جملے، سبب کے معنی کیا ہے؟ وجہ۔ ہاں جی، دیکھیے دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ یا سبب یا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو لہٰذا ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ، اس لیے، اس واسطے، لہٰذا، پس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، چونکہ تم نے محنت نہیں کی اس لیے ناکام ہو گئے ہو۔ تو یہ اہم سوال ہے، مرکب جملے اور سببی جملے۔